فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم پڑھ رہے ہیں کتاب اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، معروف باصلی اسلام اور رسمی اسلام، تصنیف و تالیف علامہ الشیخ محمد حسین النجفی، اور ریڈنگ کا پارٹ نمبر 7۔ ہم ریڈنگ کا آغاز کرنے سے پہلے بتاتے چلیں کہ پیج نمبر 74 پر ہم نے لاسٹ نشست میں آپ سے اجازت چاہی تھی اور بتایا تھا کہ اب جو عنوان سامنے ہے وہ ہے 9 نبی و امام والا عقیدہ، نون واو عین۔ تو آئیے اب ہم اس کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس نشست میں لکھا ہے کہ قرآن واشگاف الفاظ میں اعلان کر رہا ہے کہ نبی و امام بشر و انسان ہوتے ہیں۔ انی خالق بشرم من طین، میں مٹی سے ایک بشر یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر خود انبیاء و مرسلین کہتے ہیں کہ وہ بشر و انسان ہیں۔ قالت لہم رسولہم ان نحن الا بشر مثلکم، رسولوں نے کہا یہ درست ہے کہ ہم بھی بشر ہی ہیں۔ خود بانی اسلام اعلان کرتے ہیں کہ انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری مانند بشر ہوں۔ ائمہ طاہرین علیہم السلام فرماتے ہیں نحن الناس، کہ حقیقی انسان ہم ہیں۔ پھر حوالہ نوٹ کیجئے بحار الانوار و مرات الانوار وغیرہ۔ اور اب پیج 17 پر آئے، لکھا ہے کہ عقل کہتی ہے کہ جو انسانوں کا ہادی و رہنما بن کر آئے اسے انسان ہی ہونا چاہیے، ورنہ اس کا قول و فعل انسانوں کے سند نہ ہوگا، کاف بڑی یہ لکھا ہے، سند نہ ہوگا۔ مگر کچھ عقل و خرد کے دشمن ایسے بھی ہیں جو بموجب مدعی سست گواہ چست خدا و مصطفیٰ اور انبیاء و ائمہ خدا علیہ السلام کو جھٹلا کر بھی طوطے کی طرح بلا سوچے سمجھے برابر یہی رٹ لگائے رہے ہیں کہ ان ذوات مقدسہ کی 9 جدا گانہ ہے، نون واو عین، اور بشر و انسان نہیں ہیں۔ وہ بشر و انسان نہیں ہیں، وہ صرف بشریت کا جامہ پہن کر آئے ہیں، ورنہ دراصل وہ کچھ اور ہیں۔ اب یہاں پہ فارسی کا ایک مصرع ہے، بسوخت عقل ظاہرت کے اینچا بل عجب است، بس یہ اسی طرح ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، لکھا ہے بھلا جب تمام اجناس و انواع عالم میں سے اشرف و اعلیٰ نوع انسانی نوع ہے، ارشاد قدرت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ القرآن، کہ ہم نے عظمت و کرامت کا تاج بنی آدم کے سر پر رکھ دیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اور سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام اسی افضل انسانی نوع کے افضل و اکمل اور اعلیٰ افراد ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ انسانی نوع میں داخل ہونے سے ان کا دوسرے لوگوں کے برابر ہونا لازم نہیں آتا، کیونکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ ہر نوع میں افضل و مفضول اور اعلیٰ و ادنا افراد موجود ہوتے ہیں۔ افلاطون بھی انسان ہے اور حبنق ہے بے نون قاف ہے، حبنق بھی انسان، تو کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا مومن و کافر برابر ہیں؟ کیا عاقل و بے عقل برابر ہیں؟ اور کیا عالم و جاہل برابر ہیں؟ اور کیا نیکوکار و بدوکار و بدکار برابر ہیں؟ یہ تمام سوالیہ نشان
تمام سوالات ہیں. لکھا ہے کہ جب نہیں اور ہرگز نہیں تو پھر عام لوگ اور انبیاء و ائمہ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں. یا پھر فارسی کا ایک مصرع لکھا ہے کہ ای زمیں راہ آسمانے دیگر است. لکھا ہے آگے چلتے ہیں کہ افضل و اعلیٰ نوع سے خارج کر کے ان کو کسی ادنا اور پست نوع میں داخل کرنا احمقانہ اقدام تو ہو سکتا ہے، مگر اسے کسی طرح بھی عاقلانہ کام نہیں کہا جا سکتا. دعا ہے کہ خداوند عالم محبت اہل بیت علیہ السلام کے ان دعوے داروں کو عقل و ہوش سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ اس موضوع کی مزید تفصیلات معلوم کرنے کے خواہش مند حضرات ہماری کتاب احسن الفوائد فی شرح العقائد کی طرف رجوع فرمائیں. جب یہ حقیقت ثابت ہے کہ یہ بلند و بالا ہستیاں انسان اور حقیقی انسان ہیں تو اس سے یہ بات بھی خود بخود واضح و عیاں ہو جاتی ہے کہ ان حضرات کو بھوک و پیاس بھی لگتی ہے اور سردی و گرمی بھی. ارشاد قدرت ہے وما جعلناہم جسدا لا یاکلون طعام، ہم نے ان کو ایسا جسم نہیں دیا جو طعام نہ کھاتے ہوں. پھر لکھا ہے کہ ویسے عقلاً بھی یہ بات روز روشن کی طرح آشکارا ہے کہ اگر ان کو بھوک و پیاس اور سردی و گرمی کا احساس نہ ہوتا تو پھر ان کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے باعث تقلید و تاسی نہ ہوتا. تے الف سین چھوٹی ہے اور سین کے اوپر تشدید ہے. پھر لکھا ہے کہ اور ان کا سردی و گرمی میں روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، مصائب پر صبر کرنا، شدائد پر اف نہ کرنا اور سب سے بڑھ کر 3 دن تک بھوک پیاس برداشت کرنا مگر حق کا دامن نہ چھوڑنا اور باطل کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا کوئی قابل ذکر اور لائق فخر کارنامہ ہی نہ ہوتا. یہ سب کچھ اسی وقت باعث اجرا اور قابل فخر کارنامہ ہو سکتا ہے کہ جب بتقاضائے بشریت ان کو بھوک و پیاس بھی لگتی ہو اور سردی و گرمی کا احساس بھی ہوتا ہو اور روحانی و جسمانی ایذا رسانی پر ان کو کرب و الم بھی محسوس ہوتا ہو اور پھر محض خدا کی خاطر، حق کی خاطر اور لوگوں کے سامنے نمونہ عمل و کردار پیش کر کے خدا کی اطاعت کی راہ ہموار کرنے کی خاطر سب کچھ گوارا کریں. اور پھر ساتھ ہی اگلی ہیڈنگ آ گئی نبی و امام کے حاضر و ناظر ہونے والا عقیدہ. آئیے یہ تفصیلات جانتے ہیں. لکھا ہے یہ بات کسی وضاحت کی محتاج نہیں ہے کہ ہر وقت، ہر لحظہ اور ہر آن، ہر جگہ اور ہر مکان میں علمی و احاطی طور پر حاضر ہونا اور کائنات ارضی و سماوی کی ہر چیز پر ہر وقت ناظر و نگران ہونا خدائے واحد و یکتا کی وہ صفت ہے کہ جس میں کوئی بھی مخلوق اس کی شریک نہیں ہے. لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ نبی و امام ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، یہ نظریہ باطل نہ صرف یہ کہ محالات میم پہ پیش ہے محالات عقلیہ میں سے ہے بلکہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے قرآن میں معصومین کے کلام اور علماء اعلام کے بیان میں نہ صرف یہ کہ اس کا کوئی نام و نشان تک نہیں ہے بلکہ اس کی نفی سے دفتر چھلک رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ صفت اس لیے خالق دو جہان سے مختص ہے کہ وہ جسم و جسمانیات اور مکان و مکانیات سے منزہ و مبرہ ہے اور علمی و احاطی طور پر ہر وقت ہر جگہ حاضر و ناظر ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے یہاں پر وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، اب یہاں پہ تھوڑا مٹا ہوا ہے بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَلَا يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. ترجمہ نیچے لکھا ہے کہ کوئی بھی مخلوق خواہ وہ جس قدر جلیل القدر اور عظیم الشان ہو اس صفت میں اس کی شریک نہیں ہے. اور پھر لکھا ہے کہ قرآن میں جا بجا سرکار خطبی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظر و نگران اور نگہبان ہونے کی نفی کی گئی ہے. کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ لستا علیہم بے مسیطر
تیرن، یعنی تم ان کے نگران نہیں ہو۔ پھر کہیں لکھا ہے کہ وما انتا علیہم بحفیظ، کہ تم ان کے محافظ نہیں ہو۔ تو جب یہ مقام پیغمبر اسلام کو حاصل نہیں ہے تو اور کسی مخلوق کو کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے؟ ہاں، یہ ذوات مقدسہ جب اور جہاں جانا چاہیں اس میں اعظم کی برکت اور خدا کی قدرت سے چشم زدن میں وہاں جا بھی سکتے ہیں اور آ بھی سکتے ہیں، اور جس چیز کو دیکھنا اور جاننا چاہیں اسے دیکھ بھی سکتے ہیں اور جان بھی سکتے ہیں۔ مگر یہ چیز دیگر است، یہ لکھا مگر یہ چیزیں دیگر است، اسے اند التحقیق حاضر و ناظر کے متنازع مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کما لا یخفا۔ پھر لکھا ہے کہ اس موضوع کی تفصیلات جاننے کے شائقین حضرات کو ہماری کتاب اصول الشریعہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اور سامعین، اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے تفویض والا عقیدہ، تے فے واو یہ زواد، تفویض والا عقیدہ۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج 79 پہ آ جائیں گے کہ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ خالق کائنات واحد و یکتا ہے، کسی بات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، کسی کام سے عاجز نہیں ہے، وہ خالق عقل و خرد ہے، وہ خالق عقل و خرد ہے، اس کو کسی وزیر و مشیر کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد اسلام میں اس فاسد عقیدے کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ خداوند عالم نے صرف پنجے تن پاک کو پیدا کیا اور دوسری کائنات کو ان ذوات مقدسہ نے پیدا کیا، اور اس کائنات کا انتظام سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کے سپرد کیا ہے۔ اب مارنا ہے میرے خیال ہے یہ، کیونکہ تھوڑا سا انک پھیلی ہوئی ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اب مارنا، جلانا، اولاد دینا اور لینا، رزق کم یا زیادہ کرنا، بیمار کرنا اور شفا دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب کام ان سے متعلق ہیں۔ تو یہ سراسر غیر اسلامی اور یہودیانہ عقیدہ فاسدہ ہے۔ قرآن و حدیث میں اس فاسد عقیدے رکھنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، یہاں پر چھوٹی سی بس یہ آیت لکھی ہے اور ساتھ آگے لکھا ہے بریکٹ میں کہ القرآن، اس میں کوئی بھی ہمیں صورت یا آیت کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ پھر لکھا ہے کہ اور پورا دفتر حدیث اس مضمون کی احادیث سے چھلک رہا ہے کہ والقائل بالتفویض مشرک، کہ جو تفویض کا قائل ہے وہ مشرک ہے۔ اور پھر حوالہ نوٹ کیجئے عیون الاخبار اور بحار الانوار۔ پھر قرآن کا حوالہ دیا گیا ہے کہ قل اللہ خالق کل شیء۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے بہرحال جب عقیدہ تفویض باطل ہے تو یہ استقلالی و غیر استقلالی کا لفظی ہیر پھیر کر کے یہ فاسد عقیدہ رکھنا حقیقت میں عقیدہ توحید کی نفی کے مترادف ہے اور سراسر غیر اسلامی ہے، اور اسلام کے موحدانہ نظام عقائد میں اس مشرکانہ عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس موضوع پر تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری کتاب احسن الفوائد اور اصول الشریعہ کی طرف رجوع کیا جائے۔ واللہ الموفق، بس اتنا ہی لکھا ہے۔ پھر اگلے پیراگراف پہ ہے کہ نیز مسئلہ علم غیب کی طرح یہاں بھی ذاتی و عطائی بالذات و بالعرض، یہ لفظ جو ہے پورا وہ انورٹڈ کاما میں، ہم اسے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ ذاتی و عطائی عین سے عطائی بالذات و بالعرض۔ پھر آگے چلتے ہیں، انہیں اسی کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کہ نیز مسئلہ علم غیب کی طرح یہاں بھی ذاتی و عطائی بالذات و بالعرض کی محمل اور لا یعنی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے انبیاء، اولیاء اور شہداء کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ وہ کائنات میں جس طرح چاہیں تصرف کریں اور قبر و برزخ میں ہزاروں میل سے لوگوں کی فریاد سن کر ان کی مصیبتوں کو ٹال دیں، اگر کون و مکان کا کوئی ذرہ ان سے پوشیدہ نہ ہو اور اولاد، دولت، جاہ و منصب کے وہ بانٹنے اور عطا کرنے والے ہوں، تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذاتی خدا ہے، اچھا یہاں پہ لفظ ذاتی خدا جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو
ذاتی خدا ہے، بہت سے عطائی خدا بنا دیے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی غیرت، تفرید و توحید اس شرک کو کسی عنوان سے گوارا نہیں کر سکتی۔ حوالہ ہے از رسالہ فاران کراچی، توحید نمبر۔ ہم صفحہ نمبر 80 پر آ گئے ہیں، اور اب یہاں پر ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہ شعر ہے کہ اسی سے مانگ جو کچھ مانگنا ہو اے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ، لکھا ہے غلو والا عقیدہ، غین لام واو، غلو والا عقیدہ، کہ غلو کا مطلب یہ ہے کہ کسی ہستی کو اس کے مرتبے و مقام سے بڑھایا جائے۔ اسلام چونکہ دین فطرت اور دین حکمت و معرفت ہے، اور کسی ہستی کو اس کے مرتبے و مقام سے نہ کسی طرح بڑھانے کی اجازت دیتا ہے اور نہ گھٹانے کی، بلکہ حفظ مراتب کی تلقین کرتا ہے۔ اب یہاں پر فارسی کا مصرع کہ گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی، اور آگے چلتے ہیں کہ اسلام نے اپنے ابتدائی کلمے میں ہی حفظ مراتب کا درس دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اللہ معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ہیں، اور علی علیہ السلام اللہ کے ولی، مگر غلو پسند تبائے ہجے کرتے تو بے الف اور حمزہ اور عین، تو مگر غلو پسند طبائع نے کچھ اس طرح خلط ملط اور دھاندلی کی ہے کہ سب کو آپس میں اس طرح گڑمٹ کر دیا ہے کہ اب نوبت بئیں جا رسید کہ سادہ لوح لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ شان خدا کیا ہے، اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقام مرتضیٰ علیہ السلام کیا ہے، اور ان میں باہمی فرق کیا ہے۔ آئیے پیج 81 پہ لکھا ہے فارسی کا مصرع کہ ببی تفاوت راہ از کجا است تا بکجا، اور پھر عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ ان ذوات مقدسہ کے حق میں جو کچھ کہا جائے وہ کم ہے، یہاں غلو ممکن ہی نہیں ہے۔ بقول شاعر گویند غالیم بسنائے تو یا علی، حق این کے من زحق ثنائے تو قاصرم۔ کبھی ان غلو نواز حضرات نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا فرمائی ہے کہ اگر غلو ممکن ہی نہیں تھا تو خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خود ائمہ ہدیٰ علیہ السلام نے غلو سے روکا کیوں ہے، اور ایسا کرنے والوں پر لعنت کیوں بھیجی ہے؟ خدا فرماتا ہے کہ قرآن میں کہ یا اہل الکتابی لا تغلو فی دینکم، کہ اہل کتاب دین میں غلو نہ کرو۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ لا ترفعونی فوق محلی، کہ مجھے میرے مرتبہ و مقام سے بلند نہ کرنا۔ حوالہ دیا گیا ہے سابعہ سین الف بے عین بہار الانوار۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں حل فی اسنانی محب غال و مبغض قال، کہ میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے، ایک مجھے میرے مقام سے بڑھانے والا نادان دوست، اور دوسرا مجھے میرے مقام سے گھٹانے والا احمق دشمن۔ حوالہ ہے نہج البلاغہ۔ نیز اگر غلو ناممکن ہے تو پھر تو امام کو نبی اور نبی کو خدا کہنا بھی جائز ہوگا، ساجد کو مسجود اور عابد کو معبود اور مخلوق کو خالق اور مرزوق میم رے زے وقاف مرزوق کو رازق کہنا بھی مباح ہوگا۔ اور اگر ایسا کہنا جائز نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر وہ خیال باطل اور محال ہو گیا کہ غلو ممکن نہیں ہے، یہ چیز صرف واہمہ کی پیداوار ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہم پیج 82 پر آ گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ لا تدعونا اربابا ثم قولوا فی فضلنا ما شئتم ولن تبلغوا، کی حقیقت سمجھنے کے لیے کوئی کو گوش شنوا اور دیدہ بینا درکار ہے۔ ثم قولوا فی فضلنا کے اسبات سے پہلے لا تدعونا اربابا کی نفی میں سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے۔ عاقلان را اشارت کافی است، عاقلان را اشارت کافی است،
یہاں پر یہ فارسی کی لائن پڑھی، بہت ساری غلطیاں کرتے جاتے ہیں پڑھتے میں، اور درگزر فرمائیے گا۔ لطف یہ ہے کہ یہ سب کچھ محبت اہل بیت علیہ السلام بلکہ عشق آل محمد علیہ السلام کے نام پر کیا جاتا ہے۔ محبت ہو یا عشق، وہ عقیدت و عمل میں محبوب کے اتباع و اطاعت کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ عجیب محبت ہے کہ محبوب کچھ کہتا ہے اور محب کچھ اور کہتے ہیں، محبوب کچھ کرتے ہیں اور محب الٹ کرتے ہیں، اور محبوب کے احکام کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ یہ فریب نفس ہے، عشق محبت نہیں ہے۔ ناطقہ سر بگریباں ہے، اسے کیا کہیے، ناطقہ سر بگریباں ہے، اسے کیا کہیے۔ یہاں پہ صرف یہی مصرع ہے، اور پھر لکھا ہے کہ یہ بالکل واضح حقائق ہیں، مگر آنکھیں ہوں اگر بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں بھلا قصور ہے کیا آفتاب کا۔ اور یہاں پر ہم پیج 83 پر آ گئے، اگلی ہیڈنگ پڑھنے جا رہے ہیں، ولادت یا نزول نبی و امام والا عقیدہ۔ لکھا ہے کہ باوجود یہ کہ موجودہ صحیح النسب سادات کرام کے پاس ائمہ طاہرین علیہ السلام تک اپنے نسب کے شجرے موجود ہیں، پھر ائمہ طاہرین کے حضرت آدم علیہ السلام و حوا تک اپنے آباء و امہات کے ذریعے سے منتہی ہونے کے ناقابل انکار ثبوت موجود ہیں۔ جب ہر عمالی عالی مقام کی بیویاں الگ، کنیزیں الگ موجود ہیں، ان کی اولاد ذکور زال کاف واورے ذکور الگ، اور اولاد انات یا اسات الف نون الف تے لکھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر تھوڑا سا فاصلے پہ اوپر 3 نقطے بھی لگے، تو اولاد انات الگ موجود ہیں، اور یہ سب حقائق ناقابل تشکیک تے شین کاف یہ کاف اور یہ سب حقائق ناقابل تشکیک و تردید حد تک اللہ تعالیٰ کے قرآن، خود ائمہ طاہرین کے کلام اور تاریخ اسلام سے ثابت ہیں، اور یہی تقاضائے فطرت اور یہی مقتضائے عصمت و طہارت اور یہی منتہائے آدمیت ہے۔ تو پھر اس کے باوجود اس ملحدانہ خیال محال کی کیا گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ ان ذوات مقدسہ کی نہ کوئی ماں ہے، نہ باپ، اور نہ کوئی بیوی اور نہ اولاد، نہ ہی زن و شوہر کے باہمی تعلقات، اور نہ ہی ملاپ، بلکہ یہ تو بنے بنائے آسمان سے نازل ہوتے ہیں معاذ اللہ۔ اور پھر یہاں پر دیکھیے لکھا ہے، کبرت کلمتن تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ دیکھیے خدا فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام آدم و حوا کے ماں باپ نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے مگر باپ نہیں۔ خدا نے ان کو محض اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آدم و حوا کے ماں باپ ہیں یا عیسیٰ کا باپ ہے، تو وہ منکر قرآن ہونے کی وجہ سے بے ایمان ہے۔ اور جب خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سرکار محمد وآل محمد علیہ السلام کے ماں باپ ہیں، تو جو اس کا انکار کرتا ہے تو وہ بھی منکر قرآن ہے اور مکمل بے ایمان ہے۔ ہم پیج 84 پر ہیں کہ یہ خود ساختہ اور من گھڑت نظریہ جو آل نبی اور اولاد علی علیہ السلام پر وہ ظلم عظیم ہے جو بنی امیہ اور بنی عباس بھی ان پر نہیں ڈھا سکے تھے، جو آج ایک خاص سازش کے تحت ادھر سے ادھر آنے والے گندم نما جو فروش بلکہ دین فروش جاہل اور رزال و مزل، میم پہ پیش ہے زواد پہ زیر، مزل نام نہاد مبلغ و مقرر تقریر و تحریر کے ذریعے ڈھا رہے ہیں۔ سچ ہے کہ تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ بدل ہی جاتے ہیں غلامی میں قوموں کے ضمیر۔ پھر ستم بالائے ستم یہ ہے کہ نہ عام سادہ لوح اہل ایمان بلکہ زیادہ فریب خوردہ سادات کرام ان لوگوں کے دام ہم رنگ زمین میں گرفتار ہو رہے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ وہ یہ خلاف عقل و شرع شین عین فاسد
شرافاسد عقیدہ رکھ کر اپنے ہاتھوں سے اپنے شجرہ نسب کی بیج کنی کر رہے ہیں، بیخ کنی کر رہے ہیں۔ اب یہاں پہ عربی میں لکھا ہے کہ یخربون بیوتہم با یدیہم، وہ فریب خوردہ شاہین جو بلا ہو کر کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں صحیح انداز میں، کیونکہ ہم صحیح انداز میں ابھی ہم نہیں پڑھ سکے، کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو بلا ہو کر کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی۔ ابھی بھی ہم نے صحیح نہیں پڑھا، مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ لکھا ہے دعا ہے کہ خدائے متعال ایسے مخرب دین لوگوں کے فتنہ و شر سے قوم و ملت کو بچائے، اور اگر وہ ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرمائے، اور اگر ختم اللہ علی قلوبہم کے مصداق ہیں تو انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچائے۔ فارسی کا ایک مصرع کہ ای دعا از من و از جملہ جہاں آمین بعد۔ آئیے پیج 85 پر پڑھنے جا رہے ہیں اب ہم وسیلے والا عقیدہ۔ لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ خداوند عالم براہ راست بھی حاجت مندوں کی حاجتیں روا کرتا ہے اور مضطروں کی دعا و پکار سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اور اس کے بعد یہاں لکھا ہے ادعونی استجب لکم۔ اس میں کوئی بھی زیر زبر پیش زیادہ تر جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نہیں ہے، اسی لیے غلطی کی گنجائش ہے۔ بہرحال لکھا ہے کہ اور اس کی رحمت رحمانیہ کائنات کی ہر شے کے شامل حال ہے، بقول شاعر۔ اب یہاں پہ سعدی شیرازی کے اشعار یہاں پہ ہیں، مطلب 2 اشعار ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ہے فارسی میں، اور جیسے کہ آپ تمام ریڈرز جو کہ میری اکثر کتابوں کو سنتے ہوں گے، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ مجھے فارسی نہیں آتی، لیکن میں پڑھ اس لیے دیتی ہوں کہ جن لوگوں کو فارسی آتی ہے وہ اس کی اصلاح کر لیں گے، وہ کم از کم سمجھ جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور جن کو فارسی میری طرح نہیں آتی وہ بس ایسے ہی گزارا کریں گے۔ آئیے بقول شاعر، اے کریم کہ از خزانہ غیب گاف ہے گبرو تر سادہ وظیفہ خود خواری، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بادش منان نظر داری۔ سعدی شیرازی کا یہ شعر، مگر اپنی گناہ گاریوں اور بدکاریوں کے پیش نظر اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت براوی، دعا کی قبولیت، بخشش گناہان اور دینی و دنیاوی نیل مرام، نون یہ لام اور میم رے الف میم، نیل مرام کے لیے مقربان بارگاہ یعنی انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کا وسیلہ و واسطہ دینا خود قرآن کی آیات، انبیاء اور ائمہ کی روایات و عدیہ جات سے ثابت ہے، ارشاد قدرت ہے۔ پارہ نمبر یہاں پہ نہیں لکھا اور نہ ہی سورت کا نمبر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، کہ مگر وسیلے کا وہ مفہوم کلمہ حق بحال الباطل، یہ جو ورڈ ہے کلمہ حق بحال باطل، یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ مگر وسیلے کا وہ مفہوم کہ کلمہ حق بحال باطل کا مصداق ہے، جو بعض بد عقیدہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ ذوات مقدسہ خدا سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں، اور اس طرح یہ واسطہ فیض ہیں، بلکہ اس کا صاف و سادہ اور صریح مطلب یہ ہے کہ ان ذوات مقدسہ کا واسطہ دے کر بارگاہ خداوندی میں دعا و التجا کی جائے کہ وہ ان کے صدقے میں ہمارے حال زار پر رحم فرمائے اور ہماری دینی اور دنیاوی حاجات برلائے اور مشکلات آسان فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ان کے وسیلے سے ہمیں دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ سامعین، یہ ہم پیج 86 پر ہم نے یہ چیپٹر مکمل کر دیا، اور اب اس میں آخری میں ایک
انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ قل حاضہ تذکرت فمن شاء ذکر، بس اتنا سا لکھا ہے، اور یہاں پر یہ چیپٹر مکمل ہو گیا۔ پیج نمبر 87، یعنی ہم نے یہ 86 پر مکمل کیا۔ 87 کی ریڈنگ اگر ہم ابھی شروع کر دیں تو وہ ہم ان ٹائمنگز میں کر نہیں پائیں گے 2-3 منٹ میں، کیونکہ یہاں پر تیسرے باب کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں آپ کو اس کے حوالے سے بس تھوڑا سا تعارف کراتی چلوں، پھر ہم اگلی نشست میں اس کو باقاعدہ ریڈنگ کریں گے۔ تیسرا باب شروع ہو رہا ہے اس کتاب کے صفحہ نمبر 87 پر، جس کا عنوان ہے چیپٹر کا کہ ان بدعات اور غلط رسوم کا بیان جو بعض عبادات سے متعلق ہیں، یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ تو یہ تمام تفصیلات ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اس نشست میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔